السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مریم اورنگزیب آج کہہ رہی تھیں کہ 21 تاریخ کو مینار پاکستان سے اعلان ہو چکا ہے نواز شریف کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا۔ پیپلز پارٹی چھیڑتی ہے مسلم لیگ نون کو اور یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، اور اگر سلیم صافی جیسے لوگ یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت لاڈلی جماعت ہے تو میرے خیال سے پھر پیچھے کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ارینجمنٹ ہے، یہ ایک انتظام ہے، جبکہ ایک انتظام عوام کا بھی ہے، عوام سٹیک ہولڈر ہے، اور وہ شاید ریلی نہیں نکال سکتے، شاید جلسے میں شمولیت کر کے اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن ٹھپا تو لگا سکتے ہیں۔ اس ٹھپے کا ڈر ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ کور کمیٹی اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اعلامیہ اچھا خاصا تگڑا ہے۔ اس اعلامیہ میں ایک تو عمران خان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 100 روز سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور عمران خان بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق عمران خان کے اس حوصلے سے قوم کو نیا حوصلہ ملا ہے، اور یہ حوصلہ واقعتاً نظر آ رہا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حامد خان کہہ رہے تھے کہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے، ملک کے کونے کونے سے ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ آج کی کور کمیٹی میں کہا گیا کہ چیئرمین عمران خان کی نڈر قیادت کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلامیہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کور کمیٹی نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ بے گناہ چیئرمین عمران خان انتخابات سے قبل جیل سے رہا ہو کر تاریخی انتخابات میں اپنی قوم کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ انہوں نے عدالتوں کو بھی کہا کہ اس وقت جو انتظامی طاقت کی بنیاد پر جھرلو پھیرا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ دھاندلی کا نوٹس لے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نہ قوم تسلیم کرے گی نہ دنیا مانے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اور نگران حکومت کی جانب سے معیشت کی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نہ صرف ڈٹ کے الیکشن لڑے گی، اور تحریک انصاف جو ان کے بہت سارے منصوبے ہیں ان کی جئی تئی انہوں نے پھیر دی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے عام ورکر کے لیے تو الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ پلان کیا ہے؟ پلان ہے حامد خان جیسے لوگوں کے پاس، پلان ہے وکلاء کو میدان میں اتارا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک امیدوار ہوگا، نہیں، ایک حلقے میں 4 5 امیدوار ہیں، تاکہ ایک جائے تو دوسرا جائے تو تیسرا جائے تو چوتھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے پوری پلاننگ کے ساتھ طاقتوروں کی طاقت کا مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ۔ اب فون کھڑکنے والی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج مسلم لیگ نون نے لاہور کے اندر اجلاس کیا اور اجلاس کے بعد پریس بریفنگ بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے وفد کو بھی شہباز شریف نے فون کیا اور بتایا گیا ہے کہ کل ایم کیو ایم کے رہنما لاہور پہنچیں گے اور کوئی دن 11 بجے نواز شریف سے ملاقات ان کی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایم کیو ایم والے وہی ہیں جس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ خبر آئی کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ خبر پرانی ہے۔ جب اس کو کریدا گیا کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے تو معلوم یہ پڑا، جس کی بعد میں تصدیق بھی سینیٹر عرفان صدیقی نے جامی صاحب کے پروگرام کے اندر کر دی، کہ جب نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی تھی تو وطن واپسی کے اگلے روز ضرور انہوں نے فون کیا تھا۔ تو آج والے فون کو ٹی وی پر تو چلایا گیا، ٹی وی کے حوالے سے خبر بھی آئی، لیکن پیپلز پارٹی نے کیٹاگوریکلی کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا جس میں فیصل کریم کنڈی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کلیئرلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نواز شریف سے آصف زرداری کی
ٹیلی فونک گفتگو کی خبر مکمل غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی خبر کو چلانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو آج وہاں پر جملے بولے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بار قوم وزیر اعظم لاہور سے منتخب نہیں کرے گی۔ اگر لاہور سے منتخب نہیں کرے گی تو پھر کون ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف بس اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، ان کی قبولیت ہے، بس مقبولیت کا انتظار ہے، اور لوگوں کو بس ایک موقع اگر مل گیا صاف شفاف انتخابات کا تو لوگ مقبولیت کا انہیں بہت اچھے سے بتا دیں گے۔ تو بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا، متبادل کیا ہے، کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت ایک ہی ایسی پارٹی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت موقع نہیں مل رہا۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو آج جب مریم اورنگزیب نے لاہور کے اندر پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی والے لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، الیکشن فیلڈ کے اندر آئیں۔ اس پر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ ایون فیلڈ سمجھتی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا سن کر آپ کے چہرے پہ مایوسی، ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ پھر بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ بتایا کہ سندھ کے اندر ترقیاتی سکیمیں منظور نہیں ہوتی، لیکن سندھ کے اندر آٹو پہ، لیکن پنجاب کے اندر چیزیں آٹو پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب حکومت نے بلاول زرداری کے الزامات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ پنجاب حکومت نے اس پر باقاعدہ بیان جاری کیا ہے۔ اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ نگران حکومتیں ہوں یا کوئی اور حکومتیں ہوں، مسلم لیگ نون کو لے کے سب اس وقت کتنے حساس ہیں، لیکن اس میں ایک بات ضروری ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے کچھ وقت لگے گا، اور میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، ارینجمنٹ کا۔ یہ وقتی ارینجمنٹ ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصل بات وہی ہے جس کو لوگ آخری قبولیت بخشیں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی بی ٹیم، جس سے متعلق مسلم لیگ نون آج بھی کہہ رہی تھی کہ ہماری کوئی بی ٹیم نہیں ہے، تو اچ شریف سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق ایم پی اے ہیں سید افتخار الحسن گیلانی، وہ آج جہانگیر ترین اور علیم خان سے ملے ہیں اور اب وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے، اس طرح کی شمولیتیں مزید بھی ہوں گی۔ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شمولیت سے کتنا استحکام پاکستان پارٹی کی مقبولیت اوپر جاتی ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی اس وقت کل امید یہ ہے یا ان کا تمام تر آخری سہارا یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹ لے سکیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف ووٹنگ میں نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سوٹ کرے گا۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی بی ٹیم کی خواہش اور خود نون لیگ کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔